السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات میں جب نظام ترتیب دیے تو کچھ کو کچھ پر فوقیت دی۔ شہروں میں کچھ شہروں کو فضیلت عطا کر دی، ملکوں میں کچھ ملکوں کو فضیلت عطا کر دی، نہروں میں کچھ نہروں کو فضیلت عطا کر دی، پہاڑوں میں کچھ پہاڑوں کو فضیلت عطا کر دی، دریاؤں پہ کچھ دریاؤں کو فضیلت دے دی، مہینوں میں کچھ مہینوں کو فضیلت دے دی، فرشتوں پہ کچھ فرشتوں کو فضیلت دے دی، انبیاء میں کچھ انبیاء کو فضیلت دے دی، اور پھر ان سب میں ایک ایک کو سب میں برگزیدہ فرما دیا۔ جس طرح ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت مل گئی، جبرائیل امین علیہ السلام کو تمام فرشتوں پہ مل گئی۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت نے مہینوں کی ترتیب دی، جو اسلام میں 12 مہینے مقرر ہیں، جن کا آغاز محرم الحرام شریف سے ہوتا ہے اور ذی الحج میں یہ سال مکمل ہوتا ہے، ان میں بھی اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو فضیلت دی، جس میں رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کا آپ نے سورۃ الفجر سے 2 آیات سنی ہیں، والفجر واللیال العشر، اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے بارے میں ہے، یہ بھی حکم ذی الحج کے پہلے عشرے کے بارے میں ہے۔ اور جو حدیث شریف آپ نے سماعت کی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الجامع الصغیر، مجمع الزوائد، الترغیب والترہیب، مسند بزار، ان میں موجود ہے، فرمایا دنیا کے سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن جو ہے وہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ ان میں چاہے کوئی جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو، اس کو بھی اس کی برابر فضیلت نہیں ملتی۔ ہاں، اگر کوئی اپنی جان پیش کر دے، شہید ہو جائے، تو اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح مسلم شریف، نسائی، ابن ماجہ، ان کتب حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آئے تو اپنی مونچھیں، بال، اپنے ناخن نہ تراشے، بلکہ قربانی تک انتظار کرے۔ صحابہ نے اس کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا، فرمایا وہ بھی یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی قربانی کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے عشرے کا، جس کا آج پہلا دن ہے، یعنی یکم ذی الحج ہے، آج 10 ذی الحج تک، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی۔ حدیث شریف میں ترمذی، ابن ماجہ، شعب الایمان، کنز الاعمال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے عشرے یعنی 10 دن کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اب اس میں یہ بات بڑی وضاحت سے ذہن نشین رکھیں کہ عشرے میں روزے جب گنے جائیں گے تو 9 ہیں، جب روزے گنے جائیں گے تو 9 ہیں،
یکم سے لے کے 9 ذی الحج تک روزوں کا، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج اور یکم شوال، یہ 5 ایام وہ ہیں جن میں روزے نہیں رکھے جاتے۔ اس لیے جب بھی پہلے عشرے کے روزوں کا ذکر آئے گا تو وہ 10 دن نہیں ہے، 9 دن ہے۔ ہاں عبادت 10 دن کی ہے، کیونکہ 10 ذی الحج کو جو سب سے بڑا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کی راہ میں قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ قربانی چھوڑ دو اور وہ عمل کر لو۔ دوسرے نیک عمل کی بھی اپنی فضیلت ہے، لیکن اگر قربانی چھوڑی جائے گی تو اس کے برابر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلا عذر ایک فرض روزہ چھوڑا جائے گا، ساری زندگی کے روزے رکھنے پر بھی اس فرض روزے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح اس دن میں قربانی چھوڑ کر کوئی اور عمل کریں گے تو قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اس عمل کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر قربانی کی طاقت ہے تو اس کا جواب بھی اپنی جگہ ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک خاص قسم کا گروہ وہ خاص موقعوں پر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی میلاد شریف کا مہینہ آئے گا، میلاد شریف پر بولنا شروع کر دیں کہ جی اتنے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ پھر جب ربیع ثانی کا مہینہ آئے گا، لوگ 11ویں شریف کریں گے، اس پر بھی یہی بحث و تکرار ہوگی۔ پھر جب قربانی آ رہی ہے، اب قربانی کی طرف آ گئے جس کا قرآن و حدیث میں ذکر موجود ہے۔ کبھی یہ مساجد کی طرف آ جاتے ہیں، جی مسجدوں کو ٹائلیں لگانے سے پہلے کسی غریب کے گھر دیکھ لو۔ تو بھائی تم نہیں رہتے اس دنیا میں، خود کو کبھی دیکھا ہے؟ ابھی ایک نام نہاد مولوی صاحب کل کہہ رہے تھے جی میں نے جنریٹر لے دیا قربانی کی جگہ۔ میں نے اس کا پروفائل کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ دبئی میں رہتا ہے۔ کمال ہے، اگر دبئی میں بھی لائٹنگ کا مسئلہ ہے تو پھر باقی کہاں پہ رہ گیا بھائی بات؟ انہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اب جنریٹر تو تم نے لے دیا، اس کو اگر لے دیا تو 248 روپے کا پٹرول اس کو کون لے کے دے گا جس کے ذریعے 1 گھنٹے میں 3 لیٹر پٹرول چل رہا ہے؟ ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قربانی صرف قربانی سے ادا ہوگی، اور اگر نہیں کریں گے قربانی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے کہ جس کے پاس وسعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلنا، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری مساجد کے قریب مت آئے، وہ ہماری مساجد کے قریب مت آئے۔ بھائی سارا سال کہو کہ 2-2 لاکھ کا موبائل لینے کی بجائے 30-40 ہزار کا موبائل لے کے باقی غربا میں دو۔ عمراء کو بھی کہو یہ صرف نیکی کے کاموں پہ کیوں زور لگا ہوا تمہارا؟ لوگوں کے پاس 8-8 کروڑ کی گاڑی ہے، ان میں تو کبھی کسی کی تصویر لگا کے نہیں کہیں کہ یہ 8 کروڑ کی گاڑی لینے کی بجائے 40-50 لاکھ کی گاڑی، کیونکہ اب قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں، 40-50 لاکھ چھوٹی سے چھوٹی گاڑی کی بھی، تو وہ لے لو اور باقی اللہ کی راہ میں دو۔ 30-30 40-40 کروڑ کے مکانوں میں رہتے ہو، اس کو کوئی نہیں کہتا۔ صرف قربانی کے دنوں میں لاکھ روپے کی 50,000 کی یا قربانی کا حصہ 20,000 کا، اس کے اوپر پرابلم ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ اصل میں پرابلم دین اسلام اللہ کے حبیب کے ساتھ ان لوگوں کو ہے۔ یہ دشمن اسلام ہے، دشمن صحابہ ہے، دشمن اہل بیت ہے، دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی ہر ادا سے جو ہے نا وہ بیزاری ہے، اور رب کو بھی ان سے بیزاری ہے، رب کے حبیب کو بھی ان سے بیزاری ہے۔ اس لیے یہ کوئی بھی
بات نہیں ہے کہ قربانی نہ کرو. کیوں نہ کریں؟ سارا سال لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، برداشت نہیں کر رہے. 2 مہینے پہلے پیٹرول کتنے کا تھا، آج کتنے کا لوگ لے نہیں رہے. جب سب کچھ کر رہے ہیں تو اس قربانی کی تکلیف کیا ہے؟ یہ قربانی کی تکلیف نہیں ہے، دین اسلام کی تکلیف ہے. جب ربیع الاول شریف آئے گا تو تب بھی یہی تکلیف ہے. اچھا، جو قربانی کا گوشت ہے اس کا حکم اللہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہوا ہے. خود بھی کھاؤ، غربا کو بھی دو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی دو. 3 حصے کا حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو ہمیں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحج آیت نمبر 36 میں، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ سنیں گے، میں بتا دیتا ہوں. اس میں فرمایا ان میں سے خود کھاؤ، صبر سے بیٹھنے والوں کو دو، اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ. تو جب قربانی کریں گے تو غریبوں کا حصہ تو ہے اس میں. وہ غریب لوگ جو 2000 روپے کلو بکرے کا گوشت ہو گیا، جی پتہ نہیں 800 روپے کلو گائے کا گوشت ہو گیا، تو وہ جو سارا سال بیچارے گوشت گائے کا نہیں کھا سکتے، قربانی بکرے کا نہیں کھا سکتے، تو یہ قربانی میں رب نے ان کا حصہ رکھا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں 3 دن سے زائد گوشت کھانے سے منع کیا کرتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس طاقت نہیں تھی قربانی کرنے کی. لوگ غریب تھے، مختصر لوگ قربانی کرتے تھے، اور گوشت لینے والے زیادہ ہوتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایام مقرر کر دیے، اور یہی دلیل 3 دن قربانی کی بھی ہے ساتھ. اور اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ قربانی کے لیے عید اور اس کے اگلے 2 دن فرمائے ہیں کہ 3 دن ہیں قربانی کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موطا امام مالک، مشکات، السنن الکبریٰ البہقی اور کنز الاعمال، عید قربان کے بعد 2 دن قربانی ہے. عید قربان کے بعد یعنی یوم النحر کے بعد 2 دن اور قربانی ہے. اور 3 دن بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ 3 دن سے زائد گوشت نہیں کھانا. اگر قربانی 4 دن ہوتی تو 4 دن کا تو گوشت کا حکم ہوتا نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ 3 دن گوشت کھانا اور چوتھے دن قربانی کر کے گوشت کو ضائع کرنا ہے. قربانی بھی 3 دن تھی، 3 دن تک گوشت کھانے کی ممانعت بھی تھی کہ اس سے زیادہ نہیں کھانا، بس 3 دن کھانا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں وسعت پیدا کر دی، بڑے بڑے امیر لوگ بھی دار اسلام میں آ گئے اور بہت سی قربانی ہونے لگ گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تمہیں اجازت ہے جتنے دن چاہے تم قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو. حصے 3 ہی کرو، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک غربا کے لیے. اس لیے قربانی سے روکنا یہ بالکل اسلام مخالف طریقہ ہے. جس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، نصاب موجود ہے، اس کو قربانی کرنی ہی کرنی ہے. پھر یہ بڑا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایک گھر میں قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اگر ایک گھر میں ایک بندے پر قربانی واجب ہوئی ہے تو وہ 1 کرے گا، اگر اس کی بیوی پر بھی ہے تو 2 کرے گا، اگر اس کے بیٹے پر بھی قربانی ہے تو 3 کرے گا، اگر اس کے باپ پر بھی ہے تو 4 ہوں گی، ماں پر ہے تو 5 ہوں گی، گھر میں رہنے والا بھائی ہے تو اس پر علیحدہ 6 ہوگی، ایک اور بھائی ہے اس پر علیحدہ 7 ہوگی. 7 بندے ہیں گھر میں صاحب نصاب، 7 کے 7 کو فردن فردن قربانی دینی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ 1 دے دے گا تو 7 پوری ہو جائیں. اب طریقہ کار کیا ہے سن لیجئے. والد کے پاس اللہ نے بڑی وسعت دی ہوئی ہے، قربانی سب کے لیے ہے، تو والد گائے لے آتا ہے 1، وہ 7 افراد کو اس میں شامل کر لیتا ہے. کہتا ہے بیٹا ایک حصہ آپ کا ہے، ایک آپ کا ہے، ایک میری بیوی کا ہے، ایک آپ کی بیوی کا ہے. اس طرح کر کے اس نے 7 حصے پورے کر دیے. قیمت باپ نے دی، نام ان کے لگا دیے، قربانی جائز ہے. ایسی صورت میں جائز ہے. 1 بکرا لے آئے اور کہا جی 7 کی طرف سے دے دیا تو یہ جائز ہے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف 1 کی طرف سے ہوگا. 1 حصہ 1 بکرا 1 کی طرف سے ہے.
اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ کبھی کسی باپ نے ایک سوٹ گھر میں لا کے دیا کہ 6 بیٹے ہیں تو 6 کے لیے ایک ہی کافی ہے، آج تم پہن لو، کل تم پہن لو، پرسوں تم پہن لو۔ کبھی ایسا کیا کہ آج ایک بیٹا کھانا کھائے گا، کل دوسرا کھائے گا، پرسوں تیسرا کھائے گا۔ کبھی اسکول میں گئے ہیں کہ میرے 3 بچے پڑھتے ہیں، ایک مہینے اس کی فیس لے لو، ایک مہینے اس کی لے لو، ایک مہینے اس کی لے لو۔ اور بھائی دین اسلام کے ساتھ ہی مذاق سوچتا ہے بس۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ہر ایک کے لیے قربانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی ہر فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث میں موجود ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی، اے لوگو ہر گھر والے پر قربانی ہے، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی ہے اس نے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنی ہے۔ اب اگر 1 لاکھ کی قربانی کوئی بکرا اکیلا نہیں لیتا 70-80 ہزار کا، تو گائے میں حصہ ڈال لے، لیکن اس کے اگینسٹ گفتگو کرنا یا کہنا یہ رقم، اور اگر کسی نے کسی کی بھلائی کے لیے دے بھی دی ہے، وہ اس کی بھلائی اپنی جگہ قربانی نہیں ہوئی، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی قربانی اس جانور میں حصہ ڈال کر یا علیحدہ جانور کر کے ہی قربانی ہوگی۔ اس لیے یہ جو لوگ یہ سارے بنائے گئے ہیں لوگ، ان کو اسلام دشمنی کے لیے ڈیوٹیاں دی گئی ہیں، ان کو لوگوں سے دین سے دور کرنے کے لیے پلانٹ کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال دو، جی یہ اتنا خون کیوں بہا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سیا کہ حج میں کیا ہے، فرمایا خون بہا اور شور ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون بہا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے۔ اور یہ شور کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی تکبیرات کو بلند آواز میں کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، جو جس نیت کا کام ہے اس کو کرنا ہے۔ جب غریب کی مدد کرنی ہے تو خود بھی کرو، دوسرے بھی کریں گے، لیکن جہاں اسلام کا حکم آ رہا ہے وہاں پر اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اپنے گھر میں ہر چیز جو مرضی کرتے رہو اس پر توجہ نہیں ہے، دین کے نام پر جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر فوری طور پر جو باتیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو آج سے لے کر 10 دن اگلے ہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برگزیدہ اور بڑی برکتوں والا ایام کہا ہے۔ اس میں ہر عمل جو ہے وہ برکتوں والا، 1.5 گنا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اس میں۔ اور 9 روزے، ہر رات لیلۃ القدر، ہر روزہ 1 سال کے برابر۔ اب اس میں بھی وہی گنجائش ہے کہ جو شخص رکھ سکتا ہے وہ ثواب پائے گا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے یعنی وہ روزہ نہیں نبھا پا سکتا تو اس کو اس کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن منع بھی کسی کو نہیں کر سکتا۔ اگر رکھے گا، اب جب رکھے گا تو 1 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت کر لیجئے تاکہ ہمیں جب یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمیں اور اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی، ابن ماجہ، شعب الایمان، کنز الاعمال، مشکات، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے، اور 9 دن جو روزوں کے ہیں، ہر روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات قیام جو ہے لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اس رات میں بھی اٹھ کے عبادت کرنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات، اظہار نبوت کے 23 سال ہیں، ہر سال آپ نے یہ 9 کے 9 روزے پہلے عشرے میں رکھے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ اس کی راوی ہے حدیث شریف کی، جو مشکات میں ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے اور سنن نسائی میں ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ
ذی الحج کے عشرہ کے 9 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے اور فجر کی 2 سنتیں، یہ باتیں ساری زندگی آپ نے اختیار کی، کبھی نہیں چھوڑی ہیں۔ 1 سال آپ نے حج فرمایا، وہ بھی سن لیجئے، کیونکہ حج 1 سال کا فرض ہے، جس کا 1 سال حج ہو گیا ہے اس کا فرض ادا ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے، لوگ گفتگو کرنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی روزے سے ہیں، بعض نے کہا روزے سے نہیں ہے، تو حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، آپ نے اس کو پی لیا، اور امت کے لیے یہ آسانی کر دی کہ اگر کوئی شخص میدان عرفات میں موجود ہے، وہ اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، رعایت ہے، حکم ہے رکھنے کا کہ اگر طاقت ہے تو رکھو 10 دن 9 دن کے روزے، لیکن اگر عرفات کے میدان میں ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دودھ بھی تناول فرمایا۔ اس لیے حاجی صاحب وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ، تو سبحان اللہ۔ اور اگر مشقت بہت زیادہ ہے، اور جس طرح مجاہد کے لیے، مسافر کے لیے رعایت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، جہاد میں ہو، تو ایسی صورت میں جب تمہارے لیے مسائل کھڑے ہوں تو تم پھر روزہ فرض بھی اس کو چھوڑ کر دوسرے ایام میں رکھ سکتے ہو۔ تو اسی طرح یہ روزہ تو فرض نہیں ہے، تو اگر حج کے دوران بیماری کا خدشہ ہے، پریشانی کا خدشہ ہے، تو وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی کر یہ بتا دیا اگر روزہ نہیں رکھو گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ نیک عمل کو روکنا یہ درست نہیں ہے، اور جو لوگ اسلام دشمنی کی بنا پر یہ کر رہے ہیں وہ تو پوری طرح پلانڈڈ ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے وسعت دی ہے حج کی، حج کرنے جائیں، کیونکہ فرض ہے، یہ فرض ہے، جب واپس آئیں گے پھر وسعت ہوگی تو غریب کی بیٹی کی شادی بھی کرائیں گے، یہی لوگ کراتے ہیں، جو غرباء کی مدد ہو رہی ہے ان نیک لوگوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم صرف یہی پریشر ڈالیں کہ نہیں جی یہ نہ کرو، تو پھر ساری دنیا جو باقی بیٹھی ہے وہ کیا کرے گی؟ اس پر تو کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں جی، چیزوں کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں ہے، گاڑیوں کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر صرف اور صرف اس کے اوپر یہ تبصرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیدھا سیدھا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرہ کی عظمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے انہیں قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔